الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ سوال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتے، جن یا کوئی اور کائنات بھی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہے؟ اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے روح بھی پھونکی ہے، یا یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی؟ دیگر مخلوقات کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس کے متعلق خود ہی خبر دی، تاہم آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی بھی زیرو چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو گمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ سورہ صاد آیت نمبر 75۔ اور اسی طرح حدیث شفاعت میں مذکور ہے، میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں۔ کیا تم کو معلوم ہے کہ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو اللہ تعالیٰ ایک ہی میدان میں جمع کرے گا؟ وہ میدان ایسا ہموار اور وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا۔ سورج بہت قریب آ جائے گا، لوگوں کو اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت نہ کر سکیں گے۔ وہ کہیں گے، دیکھو کتنی بری تکلیف ہو رہی ہے، بارگاہ الہی میں کسی سفارش کرنے والے کو تلاش کرو۔ تو بعض کی رائے ہوگی کہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لہٰذا سب ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی طرف سے روح آپ میں پھونکی ہے اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا ہے اور آپ کو جنت میں جگہ دی ہے، آپ ہماری سفارش فرمائیے، دیکھیے ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس پر آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ آج میرا رب بہت غصے میں ہے، اس نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تو میں اس سے شرمندہ ہوں۔ وہ نفسی نفسی کہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم سب نوح کے پاس جاؤ۔ یہ لمبی حدیث ہے، اسے بخاری حدیث نمبر 3340 اور مسلم حدیث نمبر 194 نے روایت کیا ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حقیقی معنوں میں ہاتھ سے پیدا کیا، آپ کے علاوہ کسی زیرو کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کو خصوصیت، فضیلت اور شرف عطا کیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نقض الدارمی علی المریسی صفحہ نمبر 64۔ اسی طرح امام دارمی سمیت لالکائی اور آجری وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم۔ اس کے بعد ساری مخلوق کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئی۔ امام دارمی نے ہی حسن سند کے ساتھ تابعی میسرہ بن ابی صالح، جو کہ کندہ کے موالی تھے، ان سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھوا۔ آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا اور جنت عدن کو اپنے ہاتھ سے بویا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے نقض الدارمی علی المریسی صفحہ نمبر 99۔ امام دارمی کی اس کتاب کے محقق شیخ منصور سماری اپنی تحقیق کے مقدمے میں لکھتے ہیں، یہ بات تابعین میں سے میسرہ کے علاوہ حکیم بن جابر، محمد بن کعب القرظی وغیرہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ میں نے ان آثار کو کتاب میں متعلقہ جگہ پر ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی ہیں: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم، جبکہ دیگر تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہا تو وہ وجود میں آ گئیں۔ دوم، روح کے متعلق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور آپ کی ساری اولاد میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے اور یہ روح مخلوق ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف تکریمی نوعیت کی ہے۔ روح پھونکنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 29۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر مت کہو مگر حق، نہیں ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے مریم کی طرف بھیجا اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 89966۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔